وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری یہ الفابیٹ سے ورڈ بنانے کی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم کمپاؤنڈ ورڈ سیکھ رہے تھے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرکب اضافی یعنی کہ پوزیسو کمپاؤنڈ ناؤنس سیکھے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ ناؤنس، ایڈجیکٹیو۔ تو میں نے اس کورس کو اور اس کتاب کو ٹرائی لنگول اس لیے رکھا ہے کہ چاہے آپ اردو کی کوئی ٹرمنالوجی جانتے ہوں یا انگلش کی یا عربی کی، آپ کو جس طریقے سے سمجھ آ جائے، بات سمجھ آنی چاہیے۔ تو مرکب توصیفی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نام سے ہی پتہ ہے ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ، یعنی کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہم جس اسم کی بات کر رہے ہیں اس کی مزید جو ڈسکرپشن بتانی ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے بنتا ہے۔ تو یہ اسم یعنی کہ ناؤن پلس صفت یعنی کہ ایڈجیکٹیو پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایڈجیکٹیو کو آپ عربی میں صفت بھی کہتے ہیں اور نعت بھی کہتے ہیں، لیکن ان دونوں کا جو ہے نا آپس میں جینڈر وائز، جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اور کامن اور پراپر ناؤن ہونے کے لحاظ سے ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ مثالیں دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نیک آدمی، نیک کی عربی ہے صالح، آدمی کی عربی ہے رجل، تو رجل صالح۔ اب یہ دیکھیں مذکر واحد، مذکر واحد کی صفت، اس کے اوپر دھن، اس کے اوپر دھن یعنی پیش تنوین، پیش تنوین، تو ہر لحاظ سے یہ ایک جیسے ہے۔ آپ اس کو جینڈر وائز دیکھیں تو یہ مسکولن، اس کی صفت بھی مسکولن۔ عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، ایک آدمی، تو واحد آئے گا۔ اور اگر یہ اس وقت یہاں پہ کامن ناؤن تھا تو یہ بھی کامن ناؤن میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ دو ہوتے تو یہ بھی دو ہوتی، اور یہ اگر ایک پراپر ناؤن ہوتا الف لام کے ساتھ تو یہ بھی الف لام کے ساتھ آتی۔ دوسری مثال دیکھیں، خوبصورت عورت، امراتن جمیلاتن، دونوں میں مونس، دونوں میں واحد اور ہر لحاظ سے ایک جیسی ہے۔ مفید کتاب، کتاب مفید، تو یہ طریقہ کار ہے اس کا ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ ناؤن بنانے کا۔ تو صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے بعد آتی ہے، اور اس کے اعراب یعنی کہ جو حرکات ہوتی ہیں زیر زبر پیش، جنس یعنی جینڈر، عدد اور ہر لحاظ سے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب ہم الفابیٹ سے ورڈ بنانے کا مرحلہ طے کر چکے ہیں۔ 3 کلاسز میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دی ہے کہ الفابیٹ سے ہم عربی میں الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا طریقہ تھا روٹ ورڈ، اس کے بعد اس کے ساتھ ایفکس، سفکس یعنی پری فکس اور سابقہ لاحقہ لگا کے، اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ کمپاؤنڈ ورڈ تھے جن کی عام قسمیں تھی ڈسکرپٹیو اور پوزیسو۔ تو اب ہمیں الفابیٹس بھی ہو گئے ہیں شمسی قمری، اور ان سے الفاظ بنانا بھی آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو ان کی حرکات کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ حرکات کی ایجوکیشن لینے کے بعد ہم اب ان سے سینٹنسز بنانے کی طرف جائیں گے۔ تو انشاءاللہ قطرہ بقطرہ اور قدم بقدم اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کامیوں ناصر ہو۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔